الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو صليتم على حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار فما ينفعكم إلا بالورع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أبي موسى أشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال لكل شيء حد وحدود الإسلام الورع والتواضع والشكر والصبر فالورع ملاك الأمور والتواضع براءة من الكبر والصبر النجاة من النار والشكر الفوز بالجنة. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین، محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے انسان کی تربیت کا دو طرح کا نظام بنایا ہے. ایک نظام ازلی و ابدی، ایک نظام وقتی و عارضی. ابدی و ازلی نظام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو تمام امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تمام نبیوں کو اللہ نے عطا کیا. تمام نبیوں کے مقربین، ملحقین، متوسلین، معتقدین اور حواریین، یہ سب کے سب اس نظام کے تحت تربیت پائیں. ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خاطر عطا فرمایا، اور یہ نظام خصوصی ہے. اور یہ وہ نظام جو عارضی نظام جو تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر عطا کرتے رہتے ہیں، وہ نظام تربیت کہلائی جاتی ہے. وہ نظام تربیت میں ہر ایک بندہ جو بھی پیش کرتا ہے، ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، اللہ کی طرف سے بندوں کے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، فلاح کے لیے اللہ رب العزت ایک گھڑی لاتے ہیں، ایک وقت لاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جب وہ وقت آئے تو تم اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو. فتعرضوا لها، جب آپ اپنے آپ کو پیش کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس تربیت والے نظام کے تحت بہت دور تک پہنچا دے گا. اتنی دور تک پہنچ جاؤ گے جتنی دور پہنچنے کے لیے برسہا برس لگتے ہیں، ایک زمانہ لگتا ہے، ایک عرصہ لگتا ہے، ایک وقفہ لگتا ہے اتنی دور پہنچنے. لیکن وہ تربیتی والی نظام میں بندہ جب شامل ہو جائے گا بہت دور تک پہنچ جاتا ہے.
اسی طرح رمضان المبارک کا اسی میں سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے جو عارضی تربیت کا نظام ہے، لیکن عارضی تو ہے لیکن دائمی تربیت کا نظام، صرف وقتی تربیت کا نظام نہیں، دائمی تربیت کا نظام۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نظام کے تابع ہو کر بندہ اپنی پوری زندگی کی کوتاہیوں سے باز آ کر، پوری زندگی کی کوتاہیوں سے مکمل طور پر توبہ اور استغفار فرما کر بندہ اتنی دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے جتنی دور بندہ دیگر زمانے میں نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہر ایک کو کوشاں ہونا چاہیے، یا اللہ میں جس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، یا اللہ اس نظام کے تحت مجھے اس تربیت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میری بھی تربیت فرما۔ بندہ جب کہتا ہے میری بھی تربیت فرما، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے اس کے اندر، ایک اعتبار سے، سچے اعتبار سے بندے کے اندر اگر کڑھن ہو، اللہ تعالیٰ اسے بہت دور تک پہنچا دیتا ہے، اتنی دور تک پہنچا دے گا جتنی دور تک اس کا انفرادی طور پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اس نظام کے ساتھ جڑو۔ اللہ نے دو طرح کا نظام بنایا، ایک اجتماعی نظام، ایک انفرادی نظام، اور یہ نظام اجتماعی ہے، اور نظام اجتماعی میں جو بندہ شامل ہو جاتا ہے وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اجتماعی نظام یہ رمضان مبارک کا نظام، انفرادی اعمال قطرے ہیں، اجتماعی اعمال سمندر ہیں۔ کس اعتبار سے سمندر ہیں؟ اجتماعی رحمتیں، اجتماعی برکتیں، اجتماعی عافیتیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا کہا گیا، جب اجتماعی عافیتوں کے فیصلے ہوں پیش کر دو، بہت دور تک وہ چیز تمہیں لے کر چلی جائے گی۔ جب اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آئے پیش کر دو، قبول ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے اپنائیت کی گھڑی آئے فوراً پیش کر دو، اللہ کے ہاں اپنے بن جاؤ گے۔ جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ اعلان عام کرے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے یہاں بخشے بخشائے ہو جاؤ گے۔ جیسے حشر کے میدان میں بہانے بہانے پر اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ جیسے بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا محمد، اس کی تو کوئی مستند روایت تو نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں، اور کچھ علماء کرام نے اس کو حدیث بھی بتایا، لیکن روایتوں میں تو اتنی سند کے ساتھ، اتنی بعض لوگوں نے اس کو موضوعات میں بھی شامل کیا ہے، لیکن اس کو بہانے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں بہانے کیسے کیسے بہانے چل جاتے ہیں۔ یا محمد اللہ تعالیٰ پکارے گا، جن جن کے ناموں کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے، جن کو محمد پکارنے سے توجہ دینے کی عادت تھی، وہ ان کو کہا جائے یا محمد، تو وہ فوراً پلٹ کر دیکھتا تھا، اس لیے کہ یہ اس محمد میرا بھی نام کا جز ہے، جسے نام کے ساتھ محمد جوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچارے سب کھڑے ہو جائیں گے جن جن کا نام محمد تھا، تو پروردگار عالم صرف اس بہانے پر اس کی مغفرت کر دے گا، چل بھائی تو تیرا نام میرے حبیب کا نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو نے ان کی شکل اختیار کی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نقالی اتارنے والے جادوگر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں ملبوس ہو کر آئے تھے، یہ اصل ان کا ملبوس ہو کر آنا اطاعت کے طور پر نہیں، مزاح کے طور پر، استہزاء کے طور پر، ان کا استہزاء کے طور پر وہ لوگ، چلو بھائی ذرا دل لگی ہوگی، ذرا تزہیہ ہوگا، مزاحیہ ہوگا، اس کے لیے کیا کریں، چلو جا کر مزاحیہ طور پر
ان کا لباس اختیار کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ جو دعوے دار ہیں اسی طرح کی دعوے داری ہمیں کرنے میں بھی آسانی ہو. اگر وہ دعوے داری کا یہ مخصوص لباس ہے چلو ہم بھی اسی لباس میں ملبوس ہیں. اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم لاٹھی کو اگر سانپ بناتے ہو تو ہم بھی رسیوں کو سانپ بناتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے یہ حرکت کی، لیکن پروردگار کو وہ حرکت پسند آ گئی. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب بنا دیا، ہدایت کا راستہ بنا دیا، ہدایت کا بہانہ بنا دیا. رحمت خداوند بہانہ میں جویت تا نگیریت کو دکے حلوہ فروش. جیسے حضرت شیخ سعدی نے واقعہ نقل فرمایا، ارے وہ حلوہ فروش کا بیٹا حلوہ فروش اگر نہ روتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش کہاں سے آتا؟ وہ چھوٹا سا بچہ جب لوگوں نے سب حلوہ لے لیا تھا اس کا دل بڑا چھوٹا ہو گیا، اور چھوٹا ہو کر اس بندے نے بہت ہی زیادہ چھوٹے دل کے ساتھ اس نے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی. اور جب گریہ کرنے لگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ حلوہ فروش جس وقت آئے تو اس حلوہ فروش کے ساتھ رحمتوں کا برکتوں کا معاملہ ہونی چاہیے. یہ کہا گیا ہے کہ حلوہ فروش جس طریقے سے رویا تو اللہ کی رحمت اتری، تو بندوں کے بھی وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ. رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی شکل بنایا کرو. رونے کی شکلیں اللہ جل شانہ کی طرف سے قبولیت کے اسباب بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ایکٹنگ کو بھی پسند کرتا ہے. وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا یہ کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تمہیں رونا نہیں آ رہا اللہ کے سامنے، کوئی بات نہیں، رونے کی شکل بناؤ. تو وہ شکلوں سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، وہ شکلوں سے اللہ دعا قبول کر لے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ رونے کی شکل بنا رہا ہے، لیکن وہ شکل بھی اللہ کیا مطلوب ہے، مقبول ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سلسلے میں کوشاں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس کس بہانے سے ہمیں مغفرت کر دے. عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن معروفا ابدا. ارے بھئی کسی معروف کو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. کوئی نیکی حقیر نہیں ہے، ہر نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہے، ہر نیکی کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہر نیکی کے اللہ کے یہاں وزن ہے. اسی لیے فرمایا نیکیاں یہ لا یزال ہیں، ان کو کوئی زوال نہیں. لیکن آپ نے فرمایا تم لوگ مڑانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کو محلقہ کہا جاتا ہے. حالقہ یعنی مڑانے والی چیز. فرمایا اللہ کے رسول مڑانے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مڑانے والی چیز غیبت ہے. مڑانے والی چیز غیبت ہے. ہم لوگوں نے خوب نیکی کی، رمضان میں قرآن پڑھے، تراویح پڑھے، خدمت کیے، خوب نیکیاں جمع کیے، لیکن نفس اس نے غیبت کا عادی بنا دیا ہمیں. اور جب تک ہم لوگ غیبت نہیں کرتے ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے کیا کیا؟ غیبت کر لی انجانے میں. ہم چاہتے نہیں تھے غیبت کرنا، لیکن غیبت ہو گئی. تو کیا فرمایا؟ وہ غیبت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس کو عربی میں یمشی بن نمیمہ کہتے ہیں. یمشی بن نمیمہ یعنی غیبت، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا.
تو اس کو حالقہ کہا گیا. یہ تمام نیکیوں کو مڑا دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ سے کہنا چاہیے اللہ مجھے ایسی چیزیں سے پوری حفاظت فرما جو مجھے حشر کے میدان مفلس بنا دے. جیسا کہا گیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول مفلس ہمارے نزدیک وہ ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس اسے نہیں کہتے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. مفلس وہ ہے جو من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے دن بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے حج لے کر آئے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. لوگ آ رہے ہیں شکایت کرنے والے اور آ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہا ان لوگوں نے کہ اس نے مجھے مارا. مذاق سے بھی نہیں مارنا چاہیے، مذاق سے بھی کسی کو نہیں مارنا چاہیے، مذاق سے نہیں چھیڑنا چاہیے. انہیں لمبو، انہیں گڈو، انہیں پتلو، اس طریقے سے انہیں نکٹا، انہیں کالو، انہیں لولو، ایسا سب نہیں بولنا چاہیے. مذاق سے بھی کسی کو آڑا نام سے مت پکارا کرو. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ تم آڑے نام سے مت پکارا کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تو ہم لوگ آڑے نام سے پکاریں تو یہ وہ بندہ جس کو ہم آڑے نام سے پکار رہے ہیں وہ ہم سے نیک ہو جائے اور ہم اس کے سامنے بد ہو جائیں اور پھر ہم لوگ گنہگار ہو جائیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسی حرکتیں مت کرو. جیسے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو تم لوگ گمان سے بچو. آج کل سب سے بڑی بیماری گمان کی، ہر ایک کے بارے میں گمان کرنا، انہوں ایسا انہوں ویسا، گمان، غلط گمان. یہ گمان ختم کرو، یہ گمان ختم کرو. جتنے گمان ہیں وہ گمان ختم کرو. گمان بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے حدیث پاک میں اگر کوئی کسی کے سلسلے میں غلط گمان کرے، جب تک وہ اس گمان میں مبتلا نہیں ہو جاتا مرے گا نہیں. کسی کے بارے میں برا کہے، کسی کے بارے میں غلط بات کہے، کسی کے بارے میں غلط عیب لگائے، غلط الزام لگائے، اس میں مبتلا ہو کر اللہ موت دے گا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں بھائی، شیخ اپنا اپنا دیکھ جو کہتے ہیں یہ ایک اعتبار سے نصیحت بھی ہے، ایک اعتبار سے تنبیہ بھی ہے. دیکھو کوئی بھی محاورہ بیکار نہیں ہوتا. بعض اوقات میں شیخ اپنا اپنا دیکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ تو اپنا اپنا کام دیکھ، تیرا کام دیکھتے رہے، تیرا کام دیکھ، بس اپنا کام دیکھتے رہو، اپنا کام دیکھتے رہو. اور جتنا اپنا کام دیکھو گے اتنا ترقی پاؤ گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے سلسلے میں فکر کرنے کی، کسی کے سلسلے میں ادھر ادھر چھیڑنے کی، بولنے کی. کسی کے بارے میں ہم لوگوں کو ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو کیا ضرورت نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں بھائی، ہمارا پیٹ کے لیے ہم کھاتے ہیں، ہماری صحت کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں، ہمیں گرمی ہوتی ہے تو ہوا لے لیتے ہیں، ہمیں سردی ہوتی ہے تو دوا لے لیتے ہیں،
ہمارے کپڑا ہم پہن لیتے ہیں، لیکن کئی کو جی خالہ جان دبلے ہو گئے، کیا کروں با گاؤں کی فکر، کئی کو امت کی فکر کرو۔ امت دیکھو بھائی ایک بات سنو، لوگ کیوں سمجھتے ہیں امت سے مراد سب امت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ تیرے ذمہ کیوں ہے بھائی؟ کیا تو رحمت للعالمین ہے؟ تو رحمت للعالمین علماء فرماتے ہیں پوری امت کی ذمہ داری اس پوری امت پر نہیں ہے، ہر ایک کی امت کا حدود اللہ نے بنائی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھو۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی منکر دیکھے اپنے ہاتھوں سے روکے، فلیغیرہ بیدی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکا تو زبان سے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے۔ یوں سمجھے جیسے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سوچ لے کوئی نہ کوئی وقت آئے گا ضرور میں ان کو گناہوں سے بچاؤں گا، چاہے خود یا کسی عالم کے ذریعے سے، کسی داعی کے ذریعے سے۔ پوری امت کی ذمہ داری علماء فرماتے ہیں ہر ایک کی امت کے حدود ہیں، عالم ہے تو عالم کے حدود ہیں۔ عرب انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ علاقے کے لیے بھی مبعوث کیا، عالمی انبیاء بہت کم ہیں۔ حضرت نوح سب سے پہلے عالمی ہے، لیکن ان کے زمانے میں عالم بہت چھوٹا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری عالمی ہے، لیکن ان کا عالم بہت وسیع ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں سرکار عالمی ہے، کیا عالم کی آپ نے فکر فرمائی؟ عالم کو نہیں گئے۔ کہاں گئے عالم کو؟ عالم کو تک پہنچنے کی ترغیب دی، عالم کے تک پہنچنے کی ترتیب بنائی، عالم تک پہنچنے کی آپ نے تشکیل فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے ذمے ہیں صلاحیت مندوں کو صلاحیت کے مطابق استعمال کرنا، خود جانا ضروری نہیں ہے۔ خود جانا، ہاں اللہ تعالیٰ صلاحیت دی ہے جاؤ، اگر صلاحیت نہیں دیے تو خود کے اندر جتنی صلاحیت ہے اتنا کام کرو۔ محلے کی صلاحیت محلے میں کام کرو، گاؤں کی صلاحیت گاؤں میں کام کرو، علاقے کی صلاحیت علاقے میں کام کرو، صوبے کی صلاحیت صوبے میں کام کرو، پورے ہندوستان کی صلاحیت ہندوستان میں کام کرو۔ کیوں؟ لیس للانسان الا ما سعى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کی وسعت کے اعتبار سے مکلف کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اپنے اپنے مکلف کے اعتبار سے تم لوگ تکلیف دیے گئے ہو، اپنے اپنے مکلف کے اعتبار سے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تکلیف مالا یطاق اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کسو نہ کسو کہ نہیں بھی ہمیں عالمی نبی کے امتی، عالمی نبی کے امتی کرنا کام کہاں؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، تجھے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل گھر والوں کو بچاتے بچاتے زندگی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ تجھے پڑوس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اللہ سے تو یوں کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے ذمے میرا گھر تھا، میرے گھر کو میں بچاتے 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 دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے تمہیں عالمی، ہر حال میں عالم میں پھرنا، گھر بیچ کو جاؤ، زمین بیچ کو جاؤ، ہاں یہ حماقت ہے، حماقت۔ اسے کج فہمی کہتے ہیں، کج فہمی، یعنی صحیح انہوں نے دین کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے دین کو سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے فلیفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ نہیں تو باولا بن جائے گا، نہیں تو باولا بن جائے گا، باولا پاگلوں کی طرح بکے گا۔ دین کو سمجھا نہیں اور سمجھانے لگا، دین کو سمجھا نہیں، خود بھی گمراہ ہوا اور سب کو گمراہ کرنے لگا۔ اس لیے کہا پہلے سمجھو، تمہاری طاقت کتنی؟ ارے بھائی
نماز میں اللہ تعالیٰ تکلیف مالا یوتاق نہیں کرتا. ارے وہ تو کر نہیں سکتا, نہیں کرتا, بیٹھ جاؤ. ابھی بیٹھ نہیں سکتا, نہیں, لیٹ جاؤ. تو کیا اللہ تعالیٰ پوری امت کی ذمہ داری کسی انسان پر ڈال دے گا؟ تو سب سے پہلے امت کا خطاب اپنی ذات سے ہے. اسی لیے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب کبھی نصیحت کرنے کا موقع ہے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو, سمجھانے کا موقع ہے پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ. کیوں؟ اس وقت تم نئے دعوت میں لگے ہو, نئے کام میں لگے ہو, نئے دین کو سمجھے ہو, نئے نمازی بنے ہو, تو سب سے پہلے شریعت کے حکم کا مکلف تم ہو. تم سب سے پہلے اپنی ذات کو شریعت کے لائق بناؤ, شریعت کے قابل بناؤ. اپنی ذات کو جس وقت بنا دو گے, بعد میں جا کر آپ دوسروں کی ترتیب بنانا. اپنی ذات کچھ بنائے نہیں سنت کے مطابق. ابھی جناب والا نمازی بن ہی رہے تھے, ماشاءاللہ عالمی بن گئے. ابھی نمازی بنے, عالمی بن گئے. ارے بھئی سب سے پہلے تو نماز پہ استقامت لا, خود لاؤ اور پورے اپنے گھر والوں کو نماز پہ لاؤ, پھر روزے پہ لاؤ, سنتوں پہ لاؤ, ذکر پہ لاؤ, تلاوت پہ لاؤ, حلال پہ لاؤ. جیسے عجیب واقعہ ہیں. حضرت اویس قرنی مشہور تابعی میں سے ہیں, جن کی پیشن گوئی سرکار نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حکم دیا حضرت عمر کو کہ آپ اویس قرنی سے دعا کرائیں. حضرت اویس قرنی سے دعا کرائیں. حضرت اویس قرنی کے پاس, حضرت اویس قرنی کے ہر موسم حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے تھے, ارے بھائی کوئی ہے تم میں اویس, کوئی ہے تم میں اویس. ملے تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں تم سے دعا کرانے کا حکم دیا. آپ اندازہ لگائیے, اللہ اکبر, کیا مقام ہے حضرت عمر کا. حضرت عمر کے لیے دعا کروانے کا حکم دیا گیا ہے تو ویسے کرنی, تو حضرت ویسے کرنے کا کیا مقام ہوگا. سوچنے کی بات ہے نا بھائی. اتنے بڑے مقام والی شخصیت اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلی تو بہلول کے علاقے میں پہنچے. تو انہوں نے پوچھا, بھائی بہلول کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ ایک پاگل انسان ہے, اس کے بارے میں آپ کیوں پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ نہیں مجھے ملنا ہے بہلول سے. تو اب تلاش کرتے گئے, بہلول ایک جگہ پر ملے. 3 سوالات میں عجیب و غریب نصیحت بہلول نے فرمائی. اس میں سے ایک میں بتاتا ہوں ابھی فی الحال. تو بہلول کے پاس گئے اور بہلول سے ملا, گاؤں کے کنارے پہ تھے. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہا وعلیکم السلام. پوچھا کون ہو؟ کہا میں اویس قرنی ہوں. اچھا اویس قرنی, اچھا کہ اچھا بتاؤ تم سب کے پیر بن کر پھر رہے ہو, سب کے استاد بن کر پھر رہے ہو, سب کے شیخ بن کر پھر رہے ہو, یہ سب مریدین تمہارے سامنے پھرتے رہتے ہیں. ہاں ذرا یہ بتاؤ کھانے کے آداب بھی جانتے ہو؟ نہیں. کہنے لگے جی جانتا ہوں. جانتے ہو؟ نہیں تم نہیں جانتے. کہ جی جانتا ہوں. کہا نہیں جانتے. کہا نہیں جی جانتا ہوں. اچھا بتاؤ کیا ہے کھانے کے آداب. تو انہوں نے کھانے کے آداب بتائے. میں کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوتا ہوں, دسترخوان بچھاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں, اکرام کے ساتھ کھاتا ہوں, اور دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتا ہوں, اور ہر لقمے کو
اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس لقمے کو تو میرے حق میں نافع بنا دے. انہوں نے آداب طعام بیان کیا. تو فرمایا پھر کا دعا پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, پھر دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوتا ہوں. برکت الطعام الوضو قبل والوضو بعدہ, سب آداب طعام بیان فرمایا. تو فرمایا تم تو کچھ نہیں جانتے. 3 سوالات کے بعد آخر میں حضرت اویس قرنی نے کہا, بہلول شاگردوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا, کیا ہمارے حضرت کو کیا بھی نہیں جانتے, بول رہے نا. ایک نادان انسان اتنے بڑے علامہ فہامہ مستجاب الدعوات مقبول شخصیت مشہور شخصیت, اس کو کہہ رہے تم کچھ نہیں جانتے, تم کچھ نہیں جانتے, تم کچھ نہیں جانتے. تو کہنے لگے کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں. کہا نہیں کچھ نہیں. اچھا بتا دو آپ کیا ہے آداب طعام. تو بہلول کہہ لگے سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ کھانا حلال ہے یا حرام. تم تو اسے بیان کیے ہی نہیں, چھوڑ دیے. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کھانا حلال ہے یا حرام. یہ کھانا کس حد تک کس راستے سے آیا ہے, کس کمائی سے, کن راہوں سے گزر کر آیا ہے. سب سے پہلے اس کی تمیز ہونی چاہیے. اس کی تو تمیز تو تمہارے اندر ہے نہیں. فرمایا کہ بہلول تم نے سچ کہا, بالکل سچ کہا. تو اسی لیے ان کو بہلول دانا کہتے ہیں. رہتے تو تھے وہ پاگلوں کی طرح, مجذوب کی طرح, لیکن بہت بڑے دانا تھے. تو کھانے کے آداب میں پہلا ادب, کھانا پہلے دیکھو یہ حلال ہے کہ حرام. تو یہ سکھایا بہلول نے. تو حکمت کی باتیں جس کسی کے پاس مل جائے اسے فوراً لے لینا چاہیے. علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام, باتیں سنا کرو. مردہ دلوں کو ان کی باتوں سے ایسی حیات ملتی ہے جیسے بنجر زمین کو بارش سے حیات ملتی ہے. زمین بنجر ہو جاتی نہیں ہو جاتی, بارش ہوتی ہے تو اسے کیا مل جاتی ہے, حیات. بالکل گراؤنڈ, پلے گراؤنڈ ہو گیا. بارش ہوئی, نیکسٹ ٹائم گئے تو گارڈن ہو گیا. ارے پلے گراؤنڈ گارڈن کیسے بنا؟ مردہ ہو گئی تھی زمین, لوگ کھیل رہے تھے کرکٹ, فٹ بال گراؤنڈ بنا لیا, لیکن زمین نے پانی قبول کیا. کچھ دنوں کے بعد آپ گئے تو ماشاءاللہ بہترین گھاس اگے ہوئے. تو اس طرح کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ علماء اور حکماء کی باتوں سے, نصیحتوں سے. اس لیے غور سے سننے کا حکم دیا گیا. حضرت لقمان حکیم بیٹھ کر بیان کر رہے تھے, ایک انسان کا گزر ہوا. کہا لقمان جی, ارے تو وہ غلام, وہی تو غلام ہے تو؟ کہا جی وہ کالا کلوٹا فلاں. کہا جی 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 میں وہی غلام ہوں. غلام تھے لقمان حکیم. لقمان حکیم کی حکمت کی باتیں, ایسی حکمت کی باتیں اللہ اس کو نقل کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے لقمان حکیم کائنات میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولی ہونے کے باوجود نام لیا ہے تو لقمان کا لیا ہے. اس لیے لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے. کسی نے نبی کہا, کسی نے ولی کہا. اپنے بیٹے کو ان کی نصیحتیں بڑی مشہور نصیحتیں, لقمان حکیم کی نصیحتیں. پوچھا ارے لقمان جی تمہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آج تم بول رہے ہو, لوگ سن رہے ہیں, مقام کیسے ملا؟ حضرت لقمان کہنے لگے کم گفتار سے. بیکار گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں تھا. میں بولتا تھا تو کم بولتا تھا, اتنا بولتا تھا جتنا بولنا چاہیے تھا, بیکار نہیں بولتا تھا. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کا عزم مصمم کرنی چاہیے کہ ہم کم گفتار ہوں. علماء فرماتے ہیں جو کم بولتا ہے اللہ تعالیٰ ينبع منه
علوم الحکم ینبع منہ، اس کے اندر سے چشمے پھوٹیں گے علوم و حکمت کے. اس لیے گناہوں سے بچنا اور کم بولنے کی عادت ڈالنا. پٹ 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 زیادہ بولنے سے آدمی بہت زیادہ بولتے بولتے گنہگار بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اللہ نے فرمایا خواہ مخواہ جاسوسی مت کرو. نہیں جی بازو گھر کے میں کیا ہو رہا اسے جاسوسی کرنے کی ذمہ داری تم نے دی ہے کیا؟ تو کو سناخا میں جھانک لے گھنسو، بازو گھر میں کیا آیا، بازو گھر میں کیا نہیں آیا، بازو گھر میں کیا ہو رہا، بازو گھر میں کیا، کون آ رہی کون جا رہی. ہر ایک کی غیبت کی ترتیب الگ الگ. بازو گھر کی بہو کیا ڈال تم نہ کہیں کو جی، انہیں کیا ڈال لے کائی کیا لے لو کائی تم نہ کہیں کو. وہ نہیں پوچھے گا تو پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے کیا؟ بازو گھر میں کون کون آپ کو ان کے نکاح میں کہ ہم نہ کہیں کو بھائی، ہم نہ کہیں کو بولو. نہیں اس کے ذریعے سے کہتے ہوئے مغفرت کا اعلان ہونے کا ہے کیا؟ نہیں اس کے ذریعے سے کہتے ہوئے پروان چڑھنے کا ہے. ہم نہ ضرورت نہیں سے بات ہو. بعض لوگ ایڈریس پوچھتے رہتے ہیں، وہ نہ معلوم کیا گاؤں گلی والے بول مجھے ہم نے کیا پوسٹ مین کیا سب جنے جاننے کے واسطے پوسٹ مین نے انہوں کون انہوں کون سب کو جانکاری رکھنے کے واسطے پوسٹ مین کیا بھائی؟ شیخ اپنا اپنا دیکھ کر تو انہوں کا کام کر لیا، خاموش چلتے رہنا. ہمیں سب جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کو نہیں رہنا. جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی. ضروری کیا وہ ہر ہنڈی میں منڈی. تو اس کو فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ اکبر، غیبت مت کرو. بعضوں کی غیبت قرآن منع کرتا ہے بھائی، قرآن منع کرتا ہے. اللہ ہمیں منع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ورسولہ عالم، جی ہم کیا جانے، اللہ رسول جانے. فرمایا اذا ذکرت اخاک بما یکرہ فقد اغتبتہ. فرمایا وہ اپنا بھائی جو پسند نہیں کرتا وہ اگر تو بیان کرتا ہے تو یوں سمجھ کے تو نے اس کی غیبت کی. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خیال ہے آپ کا، ان کان فی اخیہ ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ عیب اس کے اندر ہو تو بھی؟ تو فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو اسے بہتان کہا جائے گا. تو اسے تو بہتان کہا جائے گا. بہتان عظیم. یوسف علیہ السلام پر جو لگایا گیا اس کو قرآن نے کیا کہا؟ بہتان عظیم. اس نے فرمایا ولا تجسسوا. اگر کرتے ہیں تو کیا ہے؟ جیسے کہ رمضان مبارک میں پیٹ میں درد عورتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کو لایا گیا، پیٹ میں درد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پیٹ میں درد کیا؟ جی ہاں. اچھا ان کو کہو کہ قے کریں. تو یہ قے کی تو تازہ گوشت نکلے، تازہ گوشت خون کے ساتھ. فرمایا ان 2 عورتوں نے غیبت کی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ جو مثال یہاں پر ہے یہ برائے تمثیل نہیں، حقیقت ہے. کسی کو بٹھا دے کھاؤ اس کے مردار کا گوشت، کھائیں گے؟ اسی طرح کسی کی غیبت ہم نہیں کرا، ضرورت نہیں. 7 جگہوں پر غیبت حلال ہے، 11 جگہوں پر غیبت حلال ہے. تو غیبت حلال کہاں ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ایسی غیبت جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ نے اس کے ذمہ دی ہے، وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے. اصلاح کی ذمہ داری اس کے ذمہ دی ہے. جیسے
بیٹے کی غیبت باپ کے سامنے، جیسے کہ بیٹے کی غیبت باپ کے سامنے، باپ کے ذمہ ہے اس کی اصلاح. شاگرد کی غیبت استاد کے سامنے، ملازمین کی غیبت ذمہ دار کے سامنے. ملازمین کے سلسلے میں کوئی بات آ گئی تو ذمہ داروں سے جا کر کہہ دیا بھائی انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. بیوی کی غیبت شوہر کے سامنے، بھائی تیری بیوی نے ایسی کی ویسی کی. کیوں؟ یہ اصلاح. بعض مرتبہ شوہر کی باتیں بیوی کے سامنے، کیوں؟ وہ امور کا تعلق ان سے ہے. تو یہ جو غیبتیں ہیں، ان غیبتوں غیبت نہیں کہتے. جیسے عوام کے عقائد کی سلسلے میں کمزوریاں بتانا علماء کے سامنے، علاقے کی غیبت امام، اور اسے غیبت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بھئی اسے کہتے ہیں بیماری بتانا. ایسا جیسے ڈاکٹر کے سامنے بیماری بتانا غیبت ہے. ہمارے بھائی کو بخار ہے، لا حول ولا قوت، کیا جی غیبت کر رہی. ارے میرے بیٹے کو بخار ہے بولنا غیبت ہے. میرے بیٹے کو پھنسنی آ گئی بولنا غیبت ہے. پھوڑے نکل رہی بولنا غیبت ہے. جلبہ ہو رہی بولنا غیبت ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کر داڑھی میں درد ہے بولنا غیبت ہے. جس طرح وہاں غیبت نہیں، وہاں پر جب تک کمزوری کا اظہار نہیں کرو گے علاج کہاں سے ہوگا. جس طرح وہ غیبت نہیں، اسی طرح یہ بھی کیا نہیں ہے، غیبت نہیں. اس لیے منع کیا گیا بھئی ان تمام چیزوں کو غیبت میں شمار کرو، ان تمام چیزوں کو اصلاح میں شمار کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ رمضان مبارک عارضی نظام بنایا ہے ہماری اصلاح کے لیے، اور اس عارضی نظام میں ہم لوگ دائمی تربیت پاتے ہیں. تو اس میں روزہ رکھوا کر غیبت کا بھی روزہ رکھو تاکہ اس نظام میں شامل ہو جاؤ. لا ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جس طرح تم مردار کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اسی طرح اس سے بھی بچو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. بس اللہ سے ڈرو اور جو کچھ پچھلی غلطیاں ہو گئی ان غلطیوں سے معافی مانگو. اللہ بندوں کی طرح متوجہ ہوتا بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے. بہت کم اللہ کی بندیوں کے سلسلے میں کارگزاریاں ملتی ہیں کہ حضرت یہ بندی نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو غیبت نہ کرنے والی بندیاں بہت کم، انگلیوں سے ہم گن سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایسی بھی اللہ کی بندیاں ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا اپنی زندگی میں نہیں کہا. اسی نے کہا کسی کے بارے میں برا گمان بھی مت کرو. گمان کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. گمان کرو گے جس عیب میں وہ مبتلا ہے اسی عیب میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے مرنے سے پہلے. اس لیے گمان سے محفوظ. اب جب آپ کے ذمے ان کی اصلاح کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کیوں ان کے سلسلے میں چنتا کرتے ہیں؟ آپ کیوں چنتا کرتے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا بھئی عالمی نبی کے عالمی امت کا مطلب کیا ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی. تیری حیثیت تیری ذات کی اصلاح کرنے کی جب نہیں ہے تو عالمی نہیں ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کی اصلاح کر. کیوں؟ پیشنٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پیشنٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پیشنٹ کو کیا کام ہے؟ پیشنٹ کو اپنی بیماری دور کرنے کی ذمہ داری ہے. تو پہلے اپنی بیماری کو دور کر. انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں شریعت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت کو صحیح دین سمجھ کر صحیح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض ہے. تراویح میں ترتیب سے سورہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، ترتیب سے سورہ پڑھنا چاہیے. ترتیب سے مراد مثال کے طور پر آپ ایک سورہ چھوڑ کر آگے سورہ میں پڑھنا مکروہ لکھا ہے. 2 سورہ چھوڑ کر آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں.
ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، 2 سورہ چھوڑ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ترتیب سے جانتے ہیں ترتیب سے پڑھیے، ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے کا سوال ہے، روزے کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد غسل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر واجب ہو گیا غسل تو کر سکتے ہیں، یا انتہائی بے چینی بے قراری ہو رہی ہے اور آپ بہت بے قرار ہو رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ چپ ایسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ میں روزے میں دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، روزے میں ہماری قربانی ہی یہی ہے کہ ہم پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، ہم اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو ہم اللہ کے سامنے تھکا کر پیش کریں، اللہ میری یہ حالت ہے، یہ حالت صرف تیرے حکم کی تابعداری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میں اس پر راضی ہوں اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں گے، میرے درجات بلند کریں گے، میرے گناہ معاف کریں گے۔ تو یہی حالت تک تو اللہ کو پسند ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام خوشبودار گھاس کھا کر پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، جو روزے کی حالت ہے اسی حالت میں آؤ۔ پھر 10 روزے کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ 30 ہی روزے تھے، 10 روزے کا اضافہ ہو گیا۔ تو علماء کہتے ہیں 30 ہی روزے اصل، اور ہم لوگ دیگر جو روزے ہیں وہ تمام روزے ہمارے روزے کی تلافی ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ جیسے بعض نے کیا کہا، بعض نے یہ فرمایا بھی عصر کے بعد کی جو حالت تمہاری ہوتی ہے اس حالت میں تم دعا میں، تم ذکر میں، فکر میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہے۔ زیادہ ضرورت ہے غسل کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عصر کے بعد، میں اس کی وضاحت کر دیا۔ اگلا سوال ہے، تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لینا تعلیم میں بیٹھنے کے وقت ایک نماز سے دوسرے نماز تک، کیا اس کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے، صرف مسجد میں اس کی اجازت ہے۔ حضرات احناف نے مسجد میں جو لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے وقتی اعتکاف کی اجازت دی ہے مسجد میں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرور پر بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل رہا ہے تو اس وقت میں اعتکاف کی نیت کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک اعتکاف کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی امام کے نزدیک اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ تمام ائمہ کہتے ہیں اعتکاف بغیر روزے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک نفلی اعتکاف ہے، یہ بغیر روزے کے وقتی طور پر مسجد میں رہنا، مسجد میں رہنے کا جو حکم دیا گیا، مسجد میں آنے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت پر یہ بندہ اگر رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو اسے ثواب مل جائے گا۔ تو مسجد میں جانے والوں کے لیے اجازت ہے، اور جو گھر میں ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ 2 لاکھ پر 8,000 کرایہ ہے اور 3 لاکھ پر 10,000 کرایہ ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو گھر ہے وہ گھر کتنے روپے کا کرایہ کا مکان ہے، عموماً اس گھر کا کرایہ کیا ہے، پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ گھر کا کرایہ مثال کے طور پر 16,000 روپے ہیں اور آپ نے 2 لاکھ روپے دے کر 8,000 روپے کم کر لیا، اور آپ 8,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، تو گویا آپ کا جو ایڈوانس ہے وہ 80,000 روپے ہو گیا، اصل ایڈوانس، اور اس کے اوپر جو رقم ہے اس رقم پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔
اصل یہ چھوٹا سا فرق ہے، اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا فرق ہے، یعنی اگر کوئی 2 لاکھ روپے دے کر 8,000 روپے، تو یہ چھوٹا سا فرق ہے، اتنا لمبا فرق نہیں، اتنا بڑا مسئلہ اس میں کھڑا نہیں ہوگا۔ فرق وہاں پر آتا ہے جہاں پر 10 لاکھ روپے دے کر 2,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، وہاں بڑا فرق آ جائے گا، اس لیے کہ وہ مکان 25,000 روپے کا ہے، یہ 2,000 روپے دے رہے ہیں، تو تب بڑا فرق آ گیا۔ تو ایسے موقع پر 7.5 لاکھ روپے کا ان لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ جو نارمل اس کا ایڈوانس ہے، وہ ایڈوانس مائنس کرنے کے بعد جو زائد از ایڈوانس ہے ان سب پر باقاعدہ اسے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو گردن کا مسح کرنا ہے یا نہیں؟ مسح بھئی یہ تو وضو کے سنتوں میں سے ہے، وضو کے مستحبات میں سے ہے، وضو کے مستحبات میں سے ہونے کی وجہ سے کرنا چاہیے، مستورات بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گردن پر مسح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بال بڑھنے کے لیے نیچے کٹ کرنا کیسا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، بعض مرتبہ 2 دھاری والے بال نکل جاتے ہیں بالوں میں، وہ 2 دھاری والے بال نکل گئے تو پھر بالوں کا 2 چیری ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر بال جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اس بال کو کٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورے بال کو نہیں، اس بال کو کٹ کر سکتے ہیں جو بال 2 دھاری والے ہو جائیں، جو بال کے بڑھنے میں، وہ حکمہ سے آپ پوچھ لیجئے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، اگر ڈاکٹر بتا رہے ہیں بھئی یہ بال کٹ کر لو، تو ایسے موقع پر وہ کٹ کر لے تاکہ بال بڑھے، شو کے طور پر نہیں، علاج کے طور پر۔ اگلا سوال ہے سورہ فاتحہ کا جو 40 دن کا عمل ہے، اگر لا صلاۃ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلا صلاۃ ہو جائے، اگر نمازوں کی حالت میں نہ رہیں تو ایسے موقع پر ان کو چاہیے کہ وہ توڑ توڑ کر پڑھ لیں دعا کی طرح، تب سورہ فاتحہ سورہ نہیں رہے گی بلکہ سورہ فاتحہ دعا ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا توڑ توڑ کر، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، علاج کے طور پر پڑھیں تو تب وہ، اگر ایسا ہے تو ایسے موقع پر میں اکثر یوں کہا کرتا ہوں، جو پڑھنے والے ہوں گھر میں تو ان سے کہیں کہ تم پڑھو میں سنتی ہوں، دعا میں شریک ہو جائیں، تو کوئی اور پڑھیں اور یہ سنیں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو ایسے موقع پر توڑ توڑ کر پڑھ لیں، اگر گھر میں کوئی ہوں پڑھنے والے تو ایسے موقع پر وہ پڑھیں اور یہ سنیں۔ اور اس کا عمل تہجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ اثر تہجد میں پڑھنے پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہر عمل، جو بھی عمل کرنے کے ہوں، جو بھی اوراد و وظائف ہوں، جو بھی دعائیں ہوں، جیسے کہ سورہ تغابن پڑھنے کہا جاتا ہے لا علاج بیماری کو، اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ان سے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ سورہ تغابن کی تلاوت کریں، 40 مرتبہ۔ اب وہ جو 40 مرتبہ سورہ تغابن کی تلاوت ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا اس وقت میں جب تہجد کا وقت ہو، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں خوب دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں دعا میں دل لگا کر اللہ سے شفاعت مانگیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس وقت کا عمل، یا میں یوں کہتا ہوں کہ کم از کم 3 مرتبہ، 40 مرتبہ میں 3 مرتبہ کم از کم رات کو پڑھ لیجئے، بقیہ دن بھر آپ پڑھیے، 40 مرتبہ رات میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ 3، یہ سورہ تغابن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس طرح دیگر تمام معاملات میں بھی اس کی ترتیب بنائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سر ایک کو تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز کر. یا اللہ ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ ہندوستان کے حال میں امن پیدا فرما، مسلمانوں کے ساتھ رحم پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ بلند فرما، مسلمانوں کے اندر ہمت بلند فرما. یا اللہ جو بھی جہاں بھی حالات آ رہے ہیں وہاں ہمارے اکابر کا جو منشا ہے اس کے مطابق یا اللہ تمام ایمان والوں کو ڈھلنے کی، ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسلم ما كان فاسدا برحمتك يا رب.